آپ ایک ہفتے کے 45 منٹ بقیہ سارے گھنٹے شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، بزنس کے لیے، دنیا کے لیے آپ خرچ کیجئے۔ صرف ایک اتوار کو 1 گھنٹہ دیجئے تاکہ نبی کی زندگی کو سن سکیں۔ ایک ہفتے میں 162 گھنٹے ہیں، کیا آپ اور میں اپنی دنیا کے لیے 161 گھنٹے رکھ دیں؟ 1 گھنٹہ کیا ہم اپنی نبی کو نہیں دے سکتے؟ اس کے ذکر کو نہیں دے سکتے؟ اللہ کرے کہ ہم یہ کام کریں۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ وقت کی میں بھی پابندی کرتا ہوں، چونکہ انٹروڈکشن تھا آج، یہ پوری تفصیلات تھی، اس لیے میں نے ختم کیا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے، آپ کو سچ سننے اور ہم دونوں کو سچ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ آئیے آج یہ کوشش کریں، اور اس لیے کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی سے اگر ہم کو واقفیت ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی واقعہ ہماری زندگی بدل دے، ہماری سوچ اور فکر بدل دے، ہمیں راہ حق پر لگا دے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کی کوئی بات ہمیں جہنم سے بچانے والی اور جنت میں لے جانے والی بن جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ لہٰذا جو ہے یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑی سعادت اور بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے ہم کو چنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا یہ احسان ہے۔ انسان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اگر آپ ان چیزوں کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے مقصد کو بڑی آسانی سے آپ جان جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت انسان کو ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر قرار دیا گیا، سب سے بہتر قرار دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے خشکی میں اور تری میں ہم نے آدم کی اولاد کو نمایاں عزت دی ہے، اور ہم نے ان کو تری اور خشکی دونوں میں سواری عطا کی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان مخلوقات میں نمایاں عزت ہم نے آدم کی اولاد کو دی ہے۔ تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمام مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اگر مخلوقات میں انسان بہتر ہے تو اس کی پوزیشن اس دنیا میں کیا ہے؟ اس کی پوزیشن اس دنیا میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں حضرت انسان کو زمین میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ اور نائب بنا رہا ہوں۔ تو اس اعلان پر آبجیکشن کیا ہوا؟ فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ پروردگار، آپ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے، ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد پھیلائے گی اور آپس میں لڑ جھکڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اس کام کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو اس آبجیکشن کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں رب ہوں، جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انسان کی پوزیشن کیا ہے اس زمین پر بتا دی گئی، وہ اللہ تعالیٰ کا جانشین ہے، خلیفہ ہے۔ اتنے مقام کی وجہ کیا ہے؟ اس کو فضیلت دینے کی وجہ کیا؟ اگر بلندی کی بنیاد
پر اگر فضیلت ملتی تو آسمان کو ملنا چاہیے، وسعت کی بنیاد پر ملنا ہے تو زمین کو ملنا چاہیے، سختی کی بنیاد پر ملنا ہے تو پہاڑوں کو ملنا چاہیے، بساطت کی بنیاد پر ملنا چاہے تو فضاؤں کو ملنا چاہیے، گھنے پن کی وجہ سے ملنا ہے تو جنگلات کو ملنا چاہیے، گہرائی کی وجہ سے ملنا ہے تو دریاؤں کو ملنا چاہیے، ستاروں میں چمک بھی ہے، سورج میں تپش بھی ہے، چاند میں ٹھنڈک بھی ہے، بجلی اور بادل میں کڑک اور برسنا بھی ہے۔ ان میں سے کسی کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ فضیلت نہیں دی گئی اور وجہ فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ حضرت آدم اور آدم کی اولاد کو وجہ فضیلت کیا دی گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے آدم کو تمام چیزوں کا علم دیا، انسان کا مقام اور مرتبہ اس کے علم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا علم ہے جو وجہ فضیلت ہے، وجہ مقام ہے، اور اس مرتبے کی وجہ انسان کو دیا گیا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کر کے کہا، میں نے جب ان کو تمام چیزوں کا علم سکھایا، فرشتوں سے کہا تم بھی سن رہے تھے تو اس کو ریپیٹ کر کے بتاؤ، اس کو ریپیٹ کر کے بتاؤ۔ فرشتوں میں وہ طاقت نہیں ہے، وہ سن سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم اب جو کچھ میں نے آپ کو سکھایا وہ ذرا ان کو پڑھ کر سناؤ۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، دھڑا دھڑ حضرت آدم نے وہ ساری چیزیں پڑھ کر سنا دی۔ تو اللہ نے کہا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا میں نہ کہتا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تمہارا رب تمہاری پوشیدہ چیزوں کو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا اور انسان کے مزاج میں تھوڑا سا اختیار رکھا، تھوڑا سا اختیار۔ فرشتے نیکی ہی کر سکتے ہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ پہاڑ اپنی جگہ کھڑ سکتے ہیں، ہل نہیں سکتے۔ دریا میں موجوں کا ہونا، ہواؤں کا چلنا فضا میں، یہ ان کی فطرت کے مطابق ہے اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب تبدیلی لائیں گے اللہ، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ دریاؤں میں پانی کی جگہ آگ ہوگی، پہاڑوں کو جو ہے دھنکی ہوئی روئی بنا دیا جائے گا، آسمان کو جو ہے چادر کی طرح لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا، زمین پر زلزلے لا کر اس کو سپاٹ کر دیا جائے گا، چاند اور سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، ستاروں کی چمک چھین لی جائے گی اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس سے پہلے یہ ساری مخلوقات اپنی اپنی فطرت میں ہوں گی، چاہ کر بھی زمین آسمان گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے حضرت انسان کے اندر یہ مزاج رکھا، حضرت انسان میں یہ مزاج رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں نیکی اور پرہیزگاری، نیکیوں کی طرف لپکنا، پرہیزگار بننا اور گناہوں کی طرف لپکنا، یہ مزاج ہم نے رکھا ہے، یہ مزاج ہم نے رکھ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں، یا تو تیرے رب کا شکر گزار بندہ بن کر رہ، یا تو اپنے رب کی نافرمانی کر، بتا دیا گیا۔ پھر قرآن نے دوسری جگہ کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر کے رکھ دیے اور تجھے ہم نے اختیار دیا، اور یہ اختیار بھی میں نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، سانسیں چھین لوں گا، پھر تجھے میرے پاس آنا ہے اور تیرا حساب و کتاب میرے سامنے پیش ہوگا۔ تو چھپا کر رکھے، دبا کر رکھے، کہیں پر دفن کر کے رکھے، اللہ تو وہ ہے کہ تیری ساری چیزیں نکال کر لائے گا، اور جب تیری کتاب نامہ اعمال کی میرے پاس آئے گی
تو خود حیرت میں پڑھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب، بڑی تعجب خیز ہے یہ کتاب، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بڑی چیز کوئی چھوٹی چیز کوئی چیز اس میں سے چھوٹی نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوری زندگی کی فلم ریپلے کر کے دکھائیں گے، سب چیز چھوٹی چھوٹی چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان میں یہ مزاج رکھا، انسان تو انسان ہے، ذرا سا اختیار دیا جو ہے فوراً شیطان کے راستے پہ چلنے لگے گا اور شیطان کی چالوں میں آئے گا۔ تو انسان جب انسانیت چھوڑ دیتا ہے، اللہ نبیوں کو بھیج کر سمجھاتے ہیں کہ واپس میرے راستے پر آ جا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا نبیوں کا حضرت آدم سے، ختم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انبیاء وقتاً فوقتاً آئے، کبھی علاقے کے لیے آئے، کبھی ایک خاندان کے لیے آئے، کبھی ایک ملک کے لیے آئے، کبھی ایک شہر کے لیے آئے، بعض انبیاء تو ایک گھر کے لیے آئے، ایک گھر کے لیے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کو جاری کیا، اور تمام رسولوں کے پیغام میں جو پیغام مشترک تھا وہ یہ اللہ ایک ہے اور آنے والا نبی اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اور تیسری چیز آخرت یقینی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے۔ اس بات کو حضرت آدم نے بھی بتایا، حضرت نوح نے بھی بتایا، حضرت ابراہیم نے بھی بتایا، اور یہ انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دنیا کے ہر علاقے میں انبیاء بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، اور اللہ نے ہر نبی کے لیے ایک طریقہ مقرر فرمایا، لیکن ہر نبی کی زبان پر یہ مشترک پیغام تھا۔ اس پیغام میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت آدم کے پیغام سے لے کر حضور کے پیغام تک ایک ہی اللہ پر ایمان کی بات تھی، رسولوں پر ایمان کی بات تھی، اللہ کی کتابوں پر ایمان کی بات تھی، اور اللہ آخرت پر یقین رکھنے کی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ حضرت انسان کو عطا کیا۔ انسان جب بھی بھٹکا بہکا، راستے سے ہٹا، قدرت تو قدرت ہے، راستے پر لانے کے لیے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، توبہ کا موقع دیا، سنبھلنے کی مہلت دی، اور اس سے کہا کہ بھائی واپس آ جاؤ، کیونکہ تمہارے رب نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب جانشین ہے، فار ایگزامپل دنیا میں مختلف کنٹریز ہیں، ایک کنٹری اپنے امبیسڈر کو دوسری کنٹری میں بھیجتا ہے، تو جو امبیسڈر اس ملک کا دوسرے ملک میں جاتا ہے وہ اپنے ملک کا ریپریزنٹیشن کرتا ہے، وہاں وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اور ہمارا ملک اس کو بتا کر بھیجتا ہے اس ملک میں تیرے اختیارات ہیں، یہ ڈپلومیسی تجھ کو اپنانا چاہیے، ہماری جو پالیسیاں ہیں اس کو اس ملک کے سامنے رکھنا ہے۔ تو دنیا کا ایک ملک جب اپنے ملک کا امبیسڈر جب دوسرے ملک میں بھیجتا ہے تو انڈین پالیسی کیا ہے، اور جو ہے اس سفیر کے جو اختیارات کیا ہیں، وہ کتنا کام کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، یہ ساری تفصیلات ملک اس کو بول کر بھیجتا ہے۔ جب دنیا کا ایک ملک اتنا انتظام کرتا ہے تو اس دنیا کا مالک کیا نہیں انتظام کرے گا۔ تو ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کا نمائندہ ہے، سفیر ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے اور پیغام بر ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا کر بھیجتے ہیں، دیکھو جی جا کر بتا دو ہم نے زمین پر ان کو بھیجا تھا، اب یہ بھٹک رہے ہیں، راستہ بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ انبیاء آ کر رسولوں کو بتاتے ہیں، انبیاء آ کر رسولوں کو بتاتے ہیں، ہر نبی سمجھاتا ہے بھٹکو مت بہکو مت، سنبھل جاؤ سدھر جاؤ۔ تو لہٰذا جو ہے ماننے والے مانتے ہیں، انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں۔ اب ان نبیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رسول کو بھیجتا ہے جس کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کا دوسرا نام امام الناس ہے، تیسرا نام جو ہے امام الانبیاء ہے۔ اتنے لقب ہیں حضرت ابراہیم کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف امتحانات سے گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ان امتحانات میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ گھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا حضرت ابراہیم سے
ملک اور وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکراؤ، ٹکرا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آگ میں کود جاؤ، کود گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیوی بچوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جاؤ، نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر جہاں انسان ہی نہیں بستا ہے اس جگہ جا کر ان کو چھوڑ آؤ، چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرا گھر بناؤ، اللہ نے گھر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے گھر بنا دیا۔ اتنے سارے امتحانات پاس کیے۔ پھر وہ موقع آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی سارے امتحانات پاس ہو گئے ہیں، ایک فائنل امتحان ہے کہ تم کو بڑھاپے میں اولاد دے کر زندگی کی امیدیں میں نے جگائی ہیں، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک، تمہارے دل کی دھڑکن، تمہارے مستقبل میں تمہاری دعوت کا علم بردار تمہارا بیٹا، اس کو میرے راستے میں قربان کر کے دکھاؤں تو پتہ چلے کہ تم اپنی اولاد سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بلا جھجک اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے کو جو آمادہ ہو گئے اور چھری رکھ بھی دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں اب آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ قدرت کا ایک عجیب نظام ہے، پہلے وہ بندے سے کچھ مانگتی ہے، بندہ جب پورا کر دیتا ہے اب بندے کی باری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، رب اپنے بندے کی ہر بات کو جو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ نے اتنے امتحانات پاس کیے ہیں، اس کے بدلے میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ امام کے معنی جس کے پیچھے لوگ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت دی۔ اس وقت تھوڑا غور کیجئے، دنیا کی 3 بڑی آبادیاں، 3 بڑے مذہب حضرت ابراہیم کو اپنا امام مانتے ہیں، جیوس، کرسچنز اور مسلمان، تینوں حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں، یہ عزت ملی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نے گھر بنا دیا، اب یہاں سے شروع، اب اللہ میاں پوچھ رہے ہیں مانگو جی کیا مانگنا ہے۔ اللہ میاں خود انسان سے کہیں کہ مانگو، اور نہ مانگنا کتنا بڑا عجیب مسئلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہیں، کہے اب کیا چاہیے، کسی اندھے سے کوئی پوچھے آپ کو آنکھیں چاہیے تو لے لو، تو اندھا کہے گا نہیں نہیں اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں کہے گا، کوئی نہیں کہے گا، سمجھ میں آتا ہے، تو فوراً کہے گا آنکھیں چاہیے۔ اللہ نے کہا حضرت ابراہیم سے مانگو جی کیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، پروردگار آپ نے تو مجھے امام بنا دیا، لوگوں کو اگر سیدھا راستہ چاہیے تو میرے راستے پر رہیں گے، لیکن کیا یہ قصہ، یہ سلسلہ میرے بعد رک جائے گا؟ میرے بچوں کو یہ مقام نہیں ملے گا؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا؟ اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظلم کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی جب تک وہ تیرے نقش قدم پر ہوں گے میرا وعدہ ان کے لیے ہے، میرا وعدہ ان کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا نبھایا۔ سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی آئے حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عیسیٰ تو خیر اللہ تعالیٰ کا ایک زندہ جاوید معجزہ تھے، تو تمام انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے۔ اب یہ قومیں اپنے نبیوں کی نافرمانی کرنے لگی، ظلم کرنے لگی، نبیوں کے راستے کو چھوڑنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کب تک ان پر رحم کرتے؟ اب نبوت کو ان سے لینے کی بات کہی۔ دنیا میں یہودی دعوے دار ہیں کہ ہم سے نبوت کیوں چھین لی گئی، انبیاء تو ہمارے خاندان میں آتے رہے، حضرت اسحاق کے خاندان میں آتے رہے، تو اس کا جواب قرآن نے دیا، تمہاری غلطیاں بھی یاد ہیں، تم نے کیا 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 ہے؟ پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا، دریا میں راستے بنائے، آسمان سے من اور سلوہ اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ملک فتح کر کے تمہارے حوالے کیے، اور تم نے جواب میں کیا کیا؟ تم نے جواب میں کیا کیا؟ جب موسیٰ نے کہا
جاؤ اس شہر میں اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو تم نے جواب میں کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، جیت کے بعد ہم کو بلا بھیجو۔ تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، اور کیا کیا تم نے؟ تمہارے رب نے تم پر ہفتے کے دن شکار کرنے کو، بیوپار کرنے کو حرام کر دیا۔ اس دن صرف تم کو عبادت کرنا تھا، لیکن تم نے جمعہ کی رات کو ساحل پر گڑھے کھود دیے، مچھلیاں آ کر پھنس گئیں، اتوار کی صبح کو نکال لیا اور تعویل کی کہ ہم نے تو پکڑا نہیں، وہ خود پھنس گئی ہیں۔ تم نے اللہ کی کیسی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر چربی کو حرام کیا، تو تم نے جانوروں کی چربی پگھلا کر تیل بنا کر بیچا اور کہا کہ ہم تو چربی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تیل بیچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تم نے دھوکہ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جن چیزوں کو حرام کیا، تم نے اسے آہستہ آہستہ تم نے حلال کر لیا، اور تم نے بے حیائی اختیار کی، بدکرداری اختیار کی، اور تمہارا عالم کیا تھا؟ فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون۔ کس انبیاء کو تم نے جھٹلایا بھی، بعض نبیوں کو تم نے قتل بھی کیا۔ ہیرس دوم جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک ناچنے والی نے ناچ دکھایا، وہ ناچ اتنا پسند آیا اس کو، بادشاہ کو، اس نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ تو اس ناچنے والی نے کہا اسی وقت، اسی محفل میں میری تمنا جو ہے وہ آپ پوری کریں۔ بادشاہ نے کہا ضرور پوری کریں گے، بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تھال میں رکھ کر منگایا جائے۔ تو آخر کار اس قوم نے حضرت یحییٰ کو قتل کر کے سر میں تھال میں سر رکھ کر لا کر اس ناچنے والی کے سامنے پیش کیا۔ کسی نے جھٹلایا اور کسی نے یہ کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، من و سلوہ جب میں نے آسمان سے اتارا، کھا پی کر مست رہتے، کھا پی کر مست رہتے، جواب میں کیا کہا؟ اے موسیٰ، ہم ایک غذا پر کب تک رہیں؟ ہم ایک غذا پر نہیں رہ سکتے، بالکل نہیں رہیں گے۔ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ کر ادرک، لہسن، پیاز، دال، دلینے، ترکاریاں، یہ سب دینے کو بولو۔ من اور سلوہ روایتوں میں آتا ہے غذا ایک تھی، ہر بار کا ٹیسٹ الگ تھا، ہر بار کا ٹیسٹ الگ تھا۔ تو لہٰذا جو ہے اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر اس قوم نے یہ مطالبہ کیا، اس قوم نے یہ مطالبہ کیا، اپنے ہی کسی آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا مارو، وہ 2 منٹ کے لیے زندہ ہوگا، بتا دے گا کہ بھئی اس کا مرڈر کس نے کیا ہے، چیپٹر کلوز ہو جاتا۔ اگر وہ اس وقت مان لیتے، خدا کا قانون قیامت تک رہتا، پولیس کی کوئی فائل پینڈنگ ہی نہ ہوتی، کوئی پولیٹیشن بدلتا نہیں، اپنی مرضی چلاتا نہیں، بڑا آسان کام تھا۔ اب انہوں نے جو ہے گائے کو ذبح کرنے کے بجائے پوچھا کیا آپ بھی مذاق کرتے ہیں، گائے ذبح کرنا، گائے ذبح کرے تو وہ کیسے ہو جائے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیا جی کھیل مذاق ہے؟ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا مذاق نہیں جی، حقیقت ہے، ذبح کرو اور ایک ٹکڑا گوشت کا مارو، بتا دے گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، اللہ سے پوچھ کر بتاؤ کہ گائے کا کلر کیا ہونا چاہیے۔ پہلا سوال کیا، گائے کی عمر کیا ہونا چاہیے، گائے کے لیے اور کنڈیشنز کیا ہیں، وہ آلریڈی جو ہے اسے فارمر استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، دودھ دینے والی رہنا یا بغیر بچے والی رہنا، یہ ساری تفصیلات مانگے، یہ ساری تفصیلات۔ وہ سوال کرتے گئے، اللہ کنڈیشنز بڑھاتے گیا، اللہ کنڈیشنز بڑھاتے گیا۔ لا فارض ولا بکر، جو ہے بڈھی بھی نہیں رہنا، بالکل جو ہے کونلی جو ہے پاڑی بھی نہیں رہنا، عوان بین ذالک، درمیان کی عمر کے ہونا۔ تب بھی اللہ میاں بولا ففعل ما، دیکھو جی جتنا بول رہا ہوں اتنا کرو، لیکن مانے نہیں۔ تو بولے جو ہے وہاں ٹھیک ہے، دیکھو درمیان میں کلر پوچھنا بھول گئے بولے حضرت موسیٰ کو۔ تو اللہ میاں کا اچھا کلر چاہیے، انہا صفرا، کہا صفرا،
گولڈن کلر رہنا، دیکھتے ہی اٹریکٹیو رہنا، دیکھتے ہی اٹریکٹیو. اچھا تو اس کے بعد بولے اے موسیٰ اللہ میاں سے پوچھ کر گائے کا کمپلیٹ ڈاٹا ایک ہی ٹیپ پر بتا دیجئے. یہ کنفیوز کلر ایسا، عمر ایسی. تو اللہ میاں بولے اچھا ایک ہی ٹیپ میں ڈاٹا آلریڈی جو پرنٹ ہو گیا وہ پرنٹ ہو گیا، فردر ایڈیشنل چیزیں اس میں لگائی گئیں. ایڈیشنل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون. اللہ چاہا تو اب ہم کام کر لیں گے. جب انہوں نے اللہ کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اب ان کے اوپر تھوڑا ہے کیا. تو قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. عمر بتا دی، کلر بتا دیا، جیسا بتا دیا. اب ایڈیشنل سوال کا ایڈیشنل پھر کنڈیشن اللہ میاں لگائے. کیا لگائے صاحب؟ دیکھو جی کوئی بھی اسے کھیت میں ہل میں جوت کر نہیں رہنا، اور پانی نکالنے کے لیے بھی کنویں میں، پرانے زمانے میں موٹ کہتے تھے نا، موٹ پانی نکالا جاتا تھا، اب تو موٹر آ گئی ہے تو موٹ جو اس میں بھی استعمال نہیں ہونا. قالوا لا جئت بالحق. اب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے اب کلیئر ہو گیا جی، کیونکہ اب اس کے اوپر جو ہے کہاں سے ڈھونڈیں گے جانور ویسا. فذبحوها. پھر انہوں نے اس طرح تلاش کر کے اس جانور کو ذبح کیا. وما كادوا يفعلون. اللہ کہتا کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا، اتنے کوسٹنس اسی لیے انہوں نے کیا. لیکن کیا تو اتنی نافرمانیوں کو سامنے رکھو، ہفتے کے دن کو شکار حرام شکار کیا، من و سلوا کو ٹھکرایا، دریا میں 12 راستے دینے والے رب سے کہا پانی بھی ہونا تو جو ہے 12 چشمے ہونا، 12 چشمے ہونا. کیا کیا نخرے قدرت نے ان کے اٹھائے. جب اتنے اٹھانے کے بعد جب انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ نے ان سے کہا ارے بھائی آرام سے نماز پڑھتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ مجھے یہ بلائے ہیں، کتاب دینے والے ہیں، میں جا کر لے کر آتا ہوں. 40 دن حضرت اللہ تعالیٰ ان کو بلایا اور بلا کر جو طور پر بٹھا دیا. روزے میں تھے، اعتکاف میں تھے. اللہ نے جب توریت دے کر واپس بھیجا تو حضرت موسیٰ آ کر دیکھتے ہیں 40 دن میں توحید بھول گئے، گائے کے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. اور کیا کیا نہیں کیا اس قوم نے، کیا کیا نہیں کیا. اور جس نے کام شروع کیا سامری نے یہ کام شروع کیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا قال فما خطبك یا سامری، اے سامری یہ کیا کیا تو نے، ایک توحید پرست جماعت کو شرک مشرک بنا دیا. تو اس نے جواب میں کہا دیکھے ارے رے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. ہمارے یہاں بھی لوگ مشہور کرتے نا، ذرہ بڑے حضرت آ گئے، آپ کا قدم مبارک ہے. حضرت کتنے بھی بڑے ہوں، شریعت سے بڑا کوسا حضرت بھی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے، خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو صاف کا تو سامری نے کہا اس بچڑے میں جا کر کہاں سے جی جان، آواز جو آ رہی ہے میں آپ کے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھا لیا تھا. حضرت موسیٰ کو ہی ذہنی رشوت اس نے دی، ذہنی رشوت دی، آپ کے پیر کی مٹی کی کرامت ہے یہ. اب وہ سمجھا حضرت موسیٰ جو ہے خوش ہو کر پرمیشن دے دیں گے. حضرت موسیٰ نبی تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا جو کام تو نے کیا ہے اس کا بدلہ چاہیے، جا تجھے لامساس کی بیماری، یعنی ایسی بیماری کہ لوگ قریب آئیں گے تو تو ڈر کے بھاگے گا. لامساس عدسہ ایک بیماری کا نام ہے، ارے قریب مت آؤ، قریب مت آؤ، قریب مت آؤ. تو لہٰذا یہ بیماری اس کو اتنے گناہوں کی ان کی فہرست ہے. اب بتاؤ کہ اس کے بعد بھی یہ حق بنتا ہے کہ نبی انہی کے لوگوں میں بھیجا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی حضرت ابراہیم سے بڑی محبت تھی، وعدہ بھی کر دیا تھا جو ہے نبی نبوت تیرے ہی اس میں رکھوں گا. تو حضرت ابراہیم نے
موقع کو دیکھ کر ایک عجیب دعا مانگی، ایک عجیب دعا۔ حقیقی معنوں میں یہ حضرت ابراہیم ہی مانگ سکتے ہیں، کسی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی۔ قربانیوں کی اتنی فہرست، اللہ کا اتنا کرم۔ حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے میں کعبہ بنا دیا، قبول کر لے، اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لوگوں کے دلوں کو کعبے کی محبت میں اٹکا دے، اٹکا دیا۔ اللہ نے کہا آنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم نے کہا آنے والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دے، اللہ نے کرا دیا، اللہ نے کرا دیا، سب کر دیا۔ اللہ میاں سے پوچھے ایک اور ہے مانگ لو، ایک اور ہے مانگ لو۔ یا پھر اللہ نے پوچھا ہوگا حضرت ابراہیم سے میرا دینا انلیمیٹڈ ہے، مانگ کر دیکھو اور کیا کیا مانگنا ہے۔ انسان دعا کرتا نا تھک جاتا، اللہ مجھے اچھا رکھ، میرے بچوں کو اچھا رکھ، بچوں کے بچوں کو اچھا رکھ، مرے تک میری نسل کو مالدار رکھ تھا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ 10 منٹ میں پوری خواہشات سمٹ جاتی، 11ویں منٹ میں کیا مانگنا یاد نہیں رہتا اسے۔ کتنا مانگے گا بھلا، کتنا مانگے گا؟ لمبی عمر مانگا تو موت آنے سے پہلے بچے دفنا ڈالتے، ختم کر دیتے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ انسان کی آرزویں بڑی محدود، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود، اس کی نعمتیں لامحدود۔ تو حضرت ابراہیم سے کہا بھائی اور کچھ ہے تو بولا، تو حضرت ابراہیم نے کہا ایک ہے، ایک چیز۔ تو اللہ نے کہا جو ہے نبیوں کو تو میری نسل میں بھیجے گا، لیکن ایک نبی میری نسل میں ایسا بھیج جن میں یہ باتیں پائی جائیں، 4 باتیں اس نبی میں ہونا، 4 باتیں اس نبی میں رہنا۔ تعجب کی بات، سمجھ میں آ رہا؟ دنیا کا مسئلہ الگ، خطاب اللہ سے۔ آپ ماں باپ لڑکے کو بلا کر پوچھتے کیسی با ہونا چھوکری تجھے شادی کو، گوری رہنا، اونچی رہنا، دبلی پتلی رہنا، پڑھی لکھی رہنا، خاندان اچھا رہنا، نماز میں بھی رہنا، جو ہے بہترین جو ہے یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، فلاں کرنا۔ اتنے صفات کی ملی تو کونتی بھی چھوڑتا کیا؟ دیکھا بڈھا بھی تلاش میں رہتا، اس کے مل گئی تو چھوڑتا انہیں۔ شادی ایک ایسی چیز جہاں کمپرومائز کے سوا چانسز نہیں۔ اونچی جگہ گڈی ملی تو نبھانا، گڈی کی جگہ اونچی ملی تو نبھانا۔ کلر اس کی من مطابق ملتا نہیں، کلر مل گیا تو اخلاق ملتے نہیں، اخلاق مل گیا تو دنیا داری نہیں ملتی، دنیا داری ملی تو دینداری نہیں ملتی۔ جیسے سب مل کر آیا تو خاندان ملتا نہیں، سمجھ میں آ رہا؟ سب پوری چیزیں مل کر آ گئی تو مزاج ملتا نہیں، مزاج ملتا نہیں۔ تو اس واسطے اللہ میاں کہتے ہیں تجھے پسند کی زندگی ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے میری جنت، وہاں آ جا پھر تیری پسند کی زندگی۔ بولتے نا کہ یہ کیا ہے، ہر پسند وہیں پر پوری ہوگی۔ ٹھیک، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، کیا غضب کی چیز، کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری اولاد میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی، تیرے آیات تیرے احکام پڑھ کر سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرے، دوسری شرط، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، الکتاب کا علم لوگوں کو سکھائے، چوتھی چیز وَالْحِکْمَةِ، عقل مندی کی باتیں ان کو بتائے۔ یہ دعا توریت میں ہے، یہ دعا انجیل میں ہے۔ اللہ نے اس نبی کے تعلق سے اگلی کتابوں میں پیشن گوئی اتاری، روایتیں چلائیں، انبیاء نے ذکر کیا، اور یہ دعا ڈٹو ایز اٹ از اسی ترجمے کے ساتھ اور اسی الفاظ کے ساتھ توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں، اسی لیے تو ایک آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے، وہ نبی آئے گا آئے گا آئے گا، ان کو امید تھی پورے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے، یہ بھی آئے گا۔ اور پھر یہودیوں کو بڑی جرت، حضرت یحییٰ کو قتل ہی نہیں بلکہ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو سولی پر انہوں نے چڑھا دیا، نبی کو جس کے ہاتھ سے مردوں کو زندہ ہونے کا معجزہ دیکھا، بیماروں کو شفا پانے کا معجزہ دیکھا، اندھوں کو روشنی ملنے کا معجزہ دیکھا، جذامیوں کو صحت پانے کا معجزہ دیکھا۔ اتنے معجزے دیکھ کر بھی ان کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔
وہ ہم نہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا، وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی جرت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ وہ آخری نبی بھی ہمارے پاس بھیجنا۔ آخری جو ہے ہمارے یہاں موٹی مثال دیتے نا، 100 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، اتنے لمبے گناہوں کی فہرست، اور اس کے بعد آرزو کہ اللہ وہ نبی بھی ہمارے پاس بھیجے۔ اللہ بھیج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں جی اب پانی سر کے اوپر ہو گیا، پانی سر کے اوپر ہو گیا، کل تک آپ دنیا کو اپنے پیچھے چلا رہے تھے، اب میں وہ نبی بھیج رہا ہوں جس کے پیچھے تم کو چلنا پڑے گا، تم کو چلنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے یہ 4 باتوں کے ساتھ نبی کو مانگا۔ یہ 4 باتوں کی دعا پرفیکٹلی یاد رکھیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے انٹروڈکشن کراتے وقت کہا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اس رب کو یاد کرو جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اور وہ رسول کون ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے احکام کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کے دلوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، الکتاب کا علم سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةِ، عقل مندی کی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نبیوں نے جس نبی کے آنے کی بشارت دی، اور تم جس ابراہیم پر ایمان رکھتے ہو، میرے اس بندے نے جو نبی کو مانگا وہ دعا تمہارے پاس ہے، اور وہی یہ نبی ہے جسے میں نے بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کا تعارف کرایا۔ میرے بھائی، حضور ہی کیوں آخری نبی؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بائبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے۔ تو کہا کیا ہے صاحب؟ یہ نئے ایک آدمی نے آ کر کہا کہ آپ مجھے بپتسمہ، بیپٹزم، پانی غسل مجھے دلا کر گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں صرف بنو اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑیوں کو جمع کرنے آیا ہوں، میں تجھے قبول نہیں کر سکتا، تو باہر کا آدمی ہے۔ اس نے کہا میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا انتظار کر وہ اس نبی کا جس کا نام فارقلیت ہے، وہ آئے گا اور سارے انسانوں کو نجات کا راستہ بتائے گا۔ فارقلیت کون ہے؟ عبرانی زبان میں محمد کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ پیشن گوئی ہے۔ میرے بھائی، یہ پوری تفصیل اب آپ دماغ میں رکھیے، رکھ دینے کے بعد اب چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے لیے عرب کی سرزمین کو چنا، عرب کی زمین کو چنا۔ عرب کا زمین کا اصل نام جزیرۃ العرب ہے، اس کے بعد ایک اور نام حجاز مقدس ہے، حجاز ایک نام ہے، پھر مکہ اور مدینہ کی وجہ سے مقدس پڑا، تو یہ 2 ہی نام ہیں۔ عرب کی تاریخ کو اگر تھوڑا جان لیں تو حضور کی سیرت کو آپ کے لیے سمجھنے میں بڑا آسان ہوگا۔ عرب کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی اس کا یہ ہے اعراب ورڈز، تو وہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی لینگویج پر بڑا ناز تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ شراب کے لیے 400 نام ہیں عربی میں، تلوار کے لیے 200 نام ہیں عربی میں۔ تو زبان کی جو گہرائی ہے، جو نزاکت ہے، جو لطافت ہے، جو ادب ہے اور جو بلاغت ہے، یہ کسی اور دنیا کی زبان میں نہیں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ زوجہ بولے تو بیوی، امرأہ بولے تو بیوی، سمجھ میں، صاحبہ بولے تو بیوی، لیکن تینوں کے معنی الگ، تینوں کے معنی الگ، تینوں کے معنی الگ، پھر کبھی بتاؤں۔ تو یہ عربی زبان، تو لہٰذا ان لوگوں کو یہ چیز تھی، لہٰذا دوسرے معنی عرب کے عربہ سے ہے، عربہ کے معنی ڈیزرٹ کو کہتے ہیں، ڈیزرٹ۔ تو چونکہ یہ ملک زیادہ تر حصہ اس کا ڈیزرٹ پر ہے، اس لیے لوگوں نے اس کو عرب کہا۔ اچھی بات، عرب کا جو ہے جغرافیہ 1918 کے بعد باؤنڈریز چینج ہو گئی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ اب میں جو باؤنڈریز بتا رہا ہوں یہ حضور کے آتے وقت
جب آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس وقت عرب کی باؤنڈریز کیا تھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شمال میں مملکت فرات تک جو ہے عرب کی سرزمین تھی، جنوب میں جو ہے بحر ہند تھی، یعنی انڈیا کا جو دریا ہے بحر ہند، اور مشرق کے اندر خلیج فارس عمان کا جو علاقہ ہے، اور مغرب کے اندر بحر قلزم جو ہے ایک دریا ہے. یہی باؤنڈریز تھیں جب اللہ کے رسول نبی بنا کر بھیجے گئے. لہٰذا اس میں ایک پہاڑ ہے جو یمن سے شروع ہوتا ہے سیریا تک چلتا ہے، یمن سے شروع ہوتا ہے سیریا تک چلتا ہے، اور اس پہاڑ کی ایک چوٹی سب سے اونچی ہے جس کی ہائٹ 6000 فٹ ہے، 6000 فٹ ہے. اور پھر اس زمین کے اندر ڈیزرٹ کے علاوہ کچھ زرخیز علاقے بھی ہیں، تبوک کا علاقہ، خیبر کا علاقہ، یہاں زمین سے پانی چشمے نکلتے ہیں. یہاں کی ہریالی بڑی مشہور ہے، مختلف قسم کی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں. عرب کے بارے میں مشہور ہے نا، پانی تک نہیں ہے. کچھ علاقے ہیں جو بڑے زرخیز ہیں. خیبر کا وہ قلعہ، اس کے دامن میں، اس کی پہاڑی کے نیچے میں نے اپنی آنکھوں سے پانی کے چشمے زمین سے نکلتے دیکھے ہیں. لہٰذا جو ہے کبھی اللہ موقع دے تو تبوک تک کا سفر کیجئے، راستے میں آپ کو کیسی ہریالیاں دکھائی دیں گی، کیسی ہریالیاں آپ کو دکھائی دیں گی. تو لہٰذا جو ہے زرخیز کچھ علاقے بھی ہیں. اب آپ یہ پوچھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری تو ٹھیک ہے، لیکن عربوں کے تعلق سے اتنے ڈیٹیلز کا سورس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے آخری نبی کو جہاں بھیجنا تھا وہاں زمین کی تاریخ بھی محفوظ رکھا ہے. کیا سورسز ہیں عرب کے بارے میں جاننے کے؟ تو 4 سورسز ہیں. نمبر 1 سلاطین ہیرا، کنگز جو تھے ہیرا کے، ان کے کتب خانوں میں ایسی کتابیں آج تک ہیں جو اس دور کی تفصیلات کا اس کے اندر ذکر ہے. عرب کون ہے، عرب کی زمین کیا ہے، وہاں کے رہنے والے کیا ہیں. نمبر 2 خود عربوں کے اندر زبانی روایت رہتی تھی. یہ زبانی روایت، اب بولتے ہیں نا ہم لوگ دادا سے ہم سنے، ابا بولتے جائے میں اپنے پردادا سے سنا، پوتا اس کو بتاتا میرے باپ دادا یہ کہتے تھے. تو زبانی روایت. تیسرا سورس تھا جاہلیت کے اشعار. جاہلیت کے اشعار، عربوں کی شاعری کے اندر ان کی بہادری کے، فیاضی کے، ایثار کے تمام واقعات ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کے بھی اس میں قصے ہیں، اور ان کی تہذیب کا بھی اس سے اثر معلوم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ سورس ہے تیسرا جس سے ان کا کلچر کے پتہ چلتا ہے. چوتھا جو سورس ہے یہ یونان کا ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے، بہت بڑا ہسٹورین تھیوفراسٹس. تھیوفراسٹس یہ عربوں کی بڑی تاریخ اس نے لکھی ہے. اور اسی طرح جو ہے رومن کا ایک بہت بڑا ہسٹورین ہے بلینی، اس نے بھی ان کی پوری تاریخ لکھی ہے. لہٰذا یہ عربوں کے سورس ہیں جس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے. عربوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے مذہب اور کون سی عبادت ہوتی تھی؟ ایک سوال ہے. تو حضور کے آنے سے پہلے بت پرستی کا رواج تھا. بہت سے بت تھے. جب نبیوں کے زمانہ دور ہو جاتا ہے لوگوں میں توہم پرستی آتی، وہم پرستی بت پرستی تک لے جاتی انسان کو، بت پرستی تک. بت پرستی کو سمجھنا دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہے، لیکن انڈیا کے لیے نہیں. آپ کو میرے لیے سمجھنا مشکل ہی نہیں. اللہ میاں کو سب ایک ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ میاں ڈپارٹمنٹ الگ کر دیا ہے. ہندوستان میں آپ ہیں نا، تو ہندوستان میں آپ دیکھیے دولت کا ڈپارٹمنٹ لکشمی کے پاس ہے، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ دھنونتی کے پاس ہے، معاف کیجئے سرسوتی کے پاس ہے، اور اور جو صحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ میڈیکل، دھنونتی ان کی دیوی دیکھتی ہے، اور دہلی کے پرابلمز گنیش سنبھالتے ہیں، اور جو مصیبتیں آفتیں لانے کا ڈپارٹمنٹ سیون کے پاس ہے. سانپ لٹکا کے بیٹھا ہے نا، سانپ لٹکا کے جس کے گلے میں ہے، یہ ہندو دھرم ہے. اچھی بات صاحب، اگر کسی بڑے پرابلم کو سالو کرنا ہے تو آپ کو کلکتہ کی کالی ماتا کا ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ نے اتنے ایجنٹ بنا دیے ہیں، تو ایسا ہی تصور عربوں میں بھی تھا. عربوں میں کے اندر بھی تھا. لات ایک بت تھا جسے طائف والے اور وہاں کے بنو ثقیف پوجتے تھے. عزا ایک بت تھا، مکے والے اور قریش اور بنو کنانا پوجتے تھے. اس کے بعد جو ہے منات ایک بت تھا جسے مدینے کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج پوجتے تھے. اس کے بعد سوا ایک بت تھا جسے بنو حذیل پوجتے تھے. اس کے بعد یغوث ایک جو ہے بت تھا جسے جو ہے
قبائل یمن والے پوجتے تھے۔ یعوق ایک بت تھا جسے اہل مدین اور ہمدان کے لوگ جو ہے پوجا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ بھی بت پرست تھے تو پھر اللہ نے عرب کی زمین کو آخری نبی کے لیے کیوں چنا؟ ہندوستان میں بھی بت پرستی تھی، عربستان میں بھی بت پرستی تھی، تو آخری نبی ہندوستان کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ وہ بت پرست تھے، باوجود اس کے حضرت ابراہیم کی دعوت کے کچھ اثرات تھے۔ نمبر ایک، اللہ کا گھر کعبہ وہاں تھا۔ إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، پہلا گھر زمین پر اللہ نے عبادت کے لیے جو بنایا وہ شہر بکہ کے اندر کعبہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ہے ان کے اندر جو چیزیں تھیں کچھ نہ کچھ اللہ کا نام، طواف باقی تھا، ننگا کرتے تھے یہ بات الگ تھی، قربانی باقی تھی، عرفہ منی مزدلفہ میں عبادت کے لیے جانا باقی تھا، لہذا اللہ کا لفظ پوری زمین میں کہیں باقی تھا تو عربوں کی زمین پر باقی تھا۔ اللہ میاں اس کو بتاتے ہیں کہ جب یہ لوگ مکے میں رہتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، جب جدہ کے ساحل پر جا کر کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سنیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ پانی کے جہاز پر چڑھتے ہیں سارے بتوں کو بھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہماری حفاظت کر۔ تو اللہ کہتا ہے باقی تھا نام وہاں، تو لہٰذا اس زمین کا انتخاب اسی لیے کیا گیا، اس زمین کا انتخاب اسی لیے کیا گیا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا، حضور کے آنے یا حضور کے آتے وقت یا پیدائش کے وقت یا حضور کے نبی بننے سے پہلے ہی کچھ لوگ وہاں بت پرستی کے خلاف تھے۔ ایک اس میں سے حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت زید بن عمر جو حضرت عمر کے چچا تھے، تیسرے عبداللہ بن جحش جو حضرت حمزہ کے بھانجے تھے، چوتھے عثمان ابن الحویرث جو عبد العزیٰ کے پوتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی کے خلاف تھے، یہ بت پرستی کے خلاف تھے، اور اس قوم پر یہود کا اور کرسچنز کا اثر نہیں تھا۔ یہود میں بد اخلاقیاں تھیں، کرسچن کے اندر جو ہے ان کے ہاں زندگی سے ہٹ کر جا کر اپنے عبادت گاہوں میں بیٹھ جانا تھا، اس لیے عربوں کے اوپر کوئی ان کا کلچر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شاعر جو ہے طائف کا ایک مشہور شاعر گزرا ہے جس کا نام اسید بن ابی سلط ہے، اس کی شاعری میں جاہلیت کے زمانے میں بت پرستی کے خلاف اشعار ملتے ہیں۔ تو لوگوں میں جو ہے اللہ کا نام، توحید کا کوئی نہ کوئی جو ہے رنگ باقی تھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ آخر اللہ نے مکے کی زمین کو حضور کی پیدائش کے لیے کیوں چنا؟ کیوں چنا؟ تو اس لیے چنا، ایک تو اللہ کا گھر، دوسرا حضرت ابراہیم کی دعوت کے آثار، تیسرا جو ہے اس زمین پر کسی ادر جو ہے قوم کا، کسی دوسری قوم کی تہذیب کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ایک بات بتاؤں تو آپ تعجب کریں گے، دنیا میں برطانیہ نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، کہتے تھے نا سورج اس کی حکومت میں ڈوبتا نہیں ہے، صرف 2 کنٹری ایسی ہیں جس سے حکومت برطانیہ نے ٹیکس وصول نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا میں ٹیکس ہر ملک سے وصول کیا ہے، برٹن گورنمنٹ نے صرف 2 کمیونٹی یا 2 علاقے ہیں جن کے لوگوں کو ٹیکس دیا ہے، یہ ایک عرب اور دوسرا افغانستان۔ یہ 2 ہی لوگ ہیں جن کو برطانیہ کی گورنمنٹ نے ٹیکس دیا ہے، یہ کہہ کر کہ جناب آپ اپنی جگہ رہو، ہم کو ڈسٹرب مت کرو، یہ کہہ کر پوری دنیا سے چرا کر لے جا کر اپنی بستی بسانے والی قوم ان سے دور رہنے کے لیے ٹیکس دیے ہیں۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں آپ کو آگے چل کر بہت کام آئیں گی، بہت چیزیں ہیں۔ تو پھر اس کے اندر فرمایا گیا کہ یہ وجوہات تھیں جس کو جو ہے کہا گیا، اور اس قوم میں بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت تھی۔ بڑے بڑے گھر یہ نہیں بناتے تھے، اونٹ کے چمڑے کا ٹینٹ، چھوٹے موٹے گھر بنا لیے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ اس کو اپنے آخری نبی کے پیغام پہنچانے کے لیے، چونکہ اس نبی کی دعوت دنیا کے ہر کونے میں ہے، جانا ہے، لہٰذا ایسی قوم کا انتخاب کرو جو دعوت کے راستے میں بھوک اور پیاس برداشت کرے، جس کا دل اپنے بنائے گھروں کے اندر اٹک کر نہ رہ جائے۔
اس لیے اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب کیا، اور ان لوگوں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ اس قوم کی ایک اور بیوٹی تھی، قوت حافظہ بہت اچھا تھا۔ یہ اپنے گھوڑے کہ اماں اور باوا کا پورے حسب نسب یاد رکھتے تھے، گھوڑے کا باپ کون، دادا کون، پڑدادا کون، لکڑ دادا کون، اس کی اماں کون، نانی کون، پڑنانی کون، لکڑ نانی کون۔ تو ایسے قوم کا حافظہ، جو قوم اپنے جانوروں کا حسب نسب نہیں بھلاتی، وہ اللہ کے نبی کی دعوت اور پیغام کیا بھلائے گی؟ اللہ نے اس لیے اس قوم کا انتخاب کیا، اس زمین کا انتخاب کیا۔ اور ایک صفت ان میں بڑی اچھی تھی کہ عربوں کے اندر منافقت نہیں تھی، یا تو ابو جہل یا عمر بن خطاب، دو ہی چیز، درمیان میں ڈول مول نہیں، ایڈجسٹ کر کے چلیں گے، دیکھ کے چلیں گے، بعد میں پھسل جائیں گے، یہ چیز ہی ان کے مزاج میں نہیں تھی۔ مان لیا تو عمر، انکار کیا تو ابو جہل، اور انکار بھی شدت سے، اقرار بھی شدت سے۔ ابو جہل کا جب گلا کاٹ رہے تھے تو اس نے کہا ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ جب گردنیں ہوں سردار کی گردن اوپر رہے۔ ایک بزرگ نے کہا مرتے مرتے بھی وہ ہم کو ایک سبق دے گیا کہ میں کفر میں رہ کر اتنا مخلص ہوں تو تم نبی کے پیچھے رہ کر مخلص نہ بنو تو کیا فائدہ۔ تو لہذا اس قوم کے اندر یہ تھی۔ پھر ان کے اندر مہمان نوازی، فیاضی، خوب خرچ کرنا، یہ ان کے مزاج میں تھا، خوبیاں تھیں۔ حاتم طائی انہی کے علاقے کا عرب ہے، مشہور ہے۔ حاتم طائی سے ایک دن کسی نے پوچھا بتاؤ تو صحیح کہ تم بہت بڑے سخی ہو، تم کو کبھی تم سے زیادہ کوئی سخی ملا؟ تو بولا ہاں ملا ایک آدمی۔ ایک بار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کو گیا، رات ہو گئی، واپس آنا مشکل تھا، تو جنگل میں نے دور دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے۔ میں گیا تو ایک چرواہے کا گھر تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم لوگ واپس نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا جو ہے ہم یہاں رک جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے فوراً کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے کا انتظام کیا تو اس زمانے میں تو نہیں تھا نا بھی زومیٹو اور یہ اور وہ آرڈر دے کے منگا لیں، تو عورتیں خود بناتی تھیں، خود مہمان نوازی ہوتی تھی۔ وہ ہماری زندگی میں بھی ہم اپنے والدین تک تو دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب جو ہے تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے، کھانا لگایا۔ اس نے بکری ذبح کی، سر پیش کیا، گوشت پیش کیا بھنا ہوا۔ حاتم طائی اس کا بھیجا کھاتے ہوئے کہا کہ کیا مزیدار ہے۔ کھانا کھا رہے تھے حاتم طائی اور اس کے ساتھی سرے بھن بھن کر آ رہے تھے۔ حاتم طائی بھی بھول گیا، لہر ہو کر پوری رات کھائے۔ آپ کی ہماری طرح تو نہیں ہے نا، وہ لوگ کھانے بیٹھتے ہیں تو ایسا کھاتے ہیں۔ تو صبح کو جب یہ ہاتھ دھونے کے لیے گیا گھر کے پیچھے، تو حاتم طائی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس چرواہے کی پوری دولت ہی 50 بکریاں تھیں، اور وہ 50 کے 50 اس نے اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیا تھا۔ یہ فیاضی تھی، یہ فیاضی۔ آپ کی میری فیاضی کیسے؟ 10 کے اگر 10 نوٹ ہوں تو کسی کو دینا ہے تو اس میں سب سے میلا جو ہے وہ کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو اس کے اوپر تماشا، اللہ تعالیٰ انڈیا میں کئی کو نہیں بھیجا، بل کر سوچ کر دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا انتخاب اسی لیے کیا۔ ہاں اس قوم کے اندر کچھ خرابیاں ضرور تھیں، جوا، شراب، زنا، خون بہانا، اور بعض قبیلے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورتوں کو جو ہے وراثت کا مال سمجھتے، باپ کے بعد جو ہے عورتوں کو تقسیم کر لیتے تھے، ماں کو تقسیم کر لیتے تھے۔ اللہ حفاظت کرے، یہ ان میں برائی تھی۔ اور پھر جو ہے جنگ میں قیدیوں کو لا کر زندہ جلا دیتے تھے، یہ ان کے اندر برائی تھی۔ اور شرط لگتی، جوا کھیلتے، شرط لگاتے، شرط میں اگر کوئی ہار جاتا تو اس کی حاملہ عورت کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکال دیتے، یہ بھی ان کے اندر خرابی تھی۔ ان کے اندر اور بھی خرابی تھی کہ کوئی شرط لگاتے تو زندہ جانور کا کوہان، پیٹ جو نکلی رہتی ہے، جو ہے آپ کہتے ہیں نا ابھی جو ہے اچھے گوشت کا جو حصہ ہے اس کو کاٹ کر نکال لیتے، زندہ جانور، کتنا عذاب ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ ان کے اندر خرابی تھی۔ نماز بھی پڑھتے تھے، نماز کیا پڑھتے تھے؟ وہی کعبے کے اطراف گھومنا، اسی کو نماز سمجھتے تھے وہ، اور نماز وہ طواف جو ہے، اور اس وقت ان کی عبادت کیا تھی؟ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، ان کی نماز سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا تھی۔ معلوم ہوا جو مشرکین کا طریقہ عبادت اس وقت تھا آج بھی وہی ہے۔
دیکھتے نہیں آپ مردے لے گئے تو سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں، ڈھمٹیاں پیٹتے رہتے ہیں، تو قرآن نے اس کو بھی نقل کیا. تو لہٰذا کچھ خوبیاں تھیں، کچھ خامیاں تھیں. ان تمام کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس زمین پر چنا. پوری دنیا میں اللہ نے عرب کو چنا. عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدنان کو چنا. عدنان میں مضر کو چنا. مضر میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا. قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم میں اللہ نے عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے خاندان میں اللہ نے عبداللہ کو چنا اور عبداللہ کے گھر محمد کو بھیجا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی، آج یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. ہم اپنے نبی کی زندگی کو ابتدا سے انتہا تک سنیں. ایک حدیث بتا کر میں آج اپنی بات کو ختم کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک بدو آیا. بدو نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، یہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ میری ماؤں اور بہنوں سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث کو سنیں. کہا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا، کیا تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ تو اس بدو نے جواب میں کہا، کوئی تیاری نہیں ہے، صرف ایک کام کیا ہوں اور ایک کام کر رہا ہوں، اور یہی کام مرے تک کروں گا، مرنے تک کروں گا. اللہ کے رسول نے پوچھا، کیا کام کیا ہے؟ کہا، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا، جا، قیامت کے دن تیرا انجام ان کے ہی ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. اللہ کرے ہم نبی کی اس دعا کے ہم بھی مستحق بن جائیں. ہم بھی مستحق بن جائیں. آئیے، ہفتے کے اندر اگر 7 دن مان لیں تو کل 162 گھنٹے ہوتے ہیں. 162 آورس ہوتے ہیں. 162 آورس میں آپ ایک ہفتے کے 45 منٹ، بقیہ سارے گھنٹے شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، بزنس کے لیے، دنیا کے لیے آپ خرچ کیجئے. صرف ایک اتوار کو 1 گھنٹہ دیجئے تاکہ نبی کی زندگی کو سن سکیں. ایک ہفتے میں 162 گھنٹے ہیں. کیا آپ اور میں اپنی دنیا کے لیے 161 گھنٹے رکھ دیں؟ 1 گھنٹہ کیا ہم اپنی نبی کو نہیں دے سکتے؟ اس کے ذکر کو نہیں دے سکتے؟ اللہ کرے کہ ہم یہ کام کریں. اگلے ہفتے سے انشاءاللہ وقت کی میں بھی پابندی کرتا ہوں. چونکہ انٹروڈکشن تھا آج، یہ پوری تفصیلات تھی، اس لیے میں نے ختم کیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ کہنے، آپ کو سچ سننے اور ہم دونوں کو سچ پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب. اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن فإنک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. اے رب ذوالجلال، تعریف تیرے ہی ذات کے لیے، درود و سلام تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، مٹھی بھر تیرے بندے اور تیری بندیاں اس زمین کی سب سے بہترین ہستی کے ذکر کو سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اے اللہ، جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو تو نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا، جسے تو نے 2 قبلوں کا امام بنایا، جس پر تو نے اے اللہ اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، اے اللہ جس کی شفاعت کا تو نے وعدہ کیا، اے رب ذوالجلال اس نبی کے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو تیرے نبی کی محبت سے بھر دے، ہماری نسلوں کو اپنا تیرے نبی کے راستے پر چلنے والا بنا. اے اللہ، آج اپنے فضل و کرم سے خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ، ان ٹوٹی پھوٹی مجلسوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اے رب ذوالجلال، ان دلوں کے اندر مولا تیری عظمت کو پیدا فرما، تیرے نبی کی محبت کو پیدا فرما.
اے اللہ جو مانگا عطا کر، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم۔ صل على النبي الأمي محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله۔